लाइक करें हमारी वीडियो को, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुका या मन शरह सुदूरना लितलखीसिल बयानी फी ईज़ाहिल मानी व नव्विर क़ुलूबना बिलवामी तिबियानी मिन मताइल मसानी व नुसल्ली अला अब्दिका मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा व अब्दिहिल मुज्तबा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि मालूमातिका व बारिक व सल्लिम अलैहि। मोहतरम सामीन किराम, पर्दानशीं ख़वातीन, बहन और बेटियों, अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल है, करम है, इनाम है कि हम लोग चाहे हालात जैसे भी आए, लेकिन उस हालात में हमने सब्र किया और सब्र करते करते यहाँ तक हम पहुँचे कि हमारे दरमियान अल्लाह तबारक व तआला का एक अज़ीमुश्शान नेमत, जिसको लोग क़ुरबानी के नाम से याद करते हैं, वो चंद दिनों में हमारे दरमियान आने वाला है। ये क़ुरबानी जिसके ज़रिए से इंसान अल्लाह तबारक व तआला का तक़र्रुब हासिल करता है, क़ुरबत हासिल करता है, अल्लाह के क़रीब हो जाता है, ये क़ुरबानी है। सहाबा ने पूछा था, मलाज़ाही या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के रसूल ये क़ुरबानी क्या चीज़ है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हिया सुन्नत अबीकुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सहाबा ने फिर पूछा, व मालाना या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें हमारे लिए क्या है? का कुल्ल शारिन हसना, कि हर बाल के बदले में अल्लाह तबारक व तआला नेकी अता फरमाएंगे। ये है कि इंसान जो जानवर अल्लाह के लिए क़ुरबानी देता है, उसके बदन पर जितने बाल हैं उस बाल के बक़द्र नेकियां मिलती हैं। इसलिए कहा जाता है कि क़ुरबानी का जानवर बहुत ही उम्दा होना चाहिए, उसका कान फटा हुआ नहीं हो, लंगड़ा ना हो, दुम कटा हुआ नहीं हो, यानी कोई ऐसा ऐब ना हो जिससे वो ख़राब लगे। अच्छा माल अल्लाह के हुजूर में पेश करो। और ये जो मौलवी लोग बयान कर देते हैं कि ज़्यादा मोटा ताज़ा क़ुरबानी करोगे तो ये तुम्हारी सवारी बनेगी पुलसरात के ऊपर, और वो सवार हो कर के तुम पुलसरात पार करोगे, ये बहुत ही ज़ईफ़ रिवायत है। बहरकैफ़ क़ुरबानी अल्लाह तबारक व तआला का बहुत ही महमूद और मकबूल अमल है, और अल्लाह तबारक व तआला जानवर को ज़िबह करने से पहले कबूलियत अता फ़रमाता है। और क़ुरबानी के बारे में ये भी है कि आप जो क़ुरबानी दे रहे हैं, जो साहिब निसाब है, यानी 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना का मालिक है, या उसके कदर मालियत पाई जाती है, तो उस शख्स पर क़ुरबानी वाजिब है। चाहे मर्द हो या औरत हो, क़ुरबानी देगा।
یعنی مرد بھی اپنے طرف سے قربانی ادا کرے گا اور عورت کی طرف سے بھی قربانی. اس کے پاس زیورات ہیں, زیورات ظاہر سی بات ہے وہ بھی مالکہ ہے اور وہ بھی صاحب نصاب بنتی ہے, تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے. لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ میں نے تو اپنے نام سے قربانی دے دیا تھا, میرے والد میرے والدہ دنیا سے جا چکی ہیں, میں چاہتا ہوں کہ اس کے نام سے قربانی دوں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسئلے کی بات یہ ہے کہ اپنے طرف سے قربانی ادا کرو, اور اگر گنجائش ہے تو پھر اپنے مرحومین کے نام سے قربانی دو. باپ کے نام سے دو, دادا کے نام سے دو, دادی کے نام سے دو, نانا کے نام سے دو, نانی کے نام سے دو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو دے سکتے ہیں. لیکن پہلی بات یہ ہے کہ یاد رکھنا ہے کہ اپنے اوپر قربانی واجب ہے, پہلے اپنا ادا کرو, کیونکہ مرے ہوئے کے نام سے قربانی اگر دے دی جائے تو اس سے واجب ساقط نہیں ہوتی ہے, واجب ختم نہیں ہوتی ہے, واجب ذمے میں باقی رہ جاتی ہے. اس لیے سب آدمی اس بات کو ذہن نشی کر لیں کہ قربانی پہلے جس کے نام سے دیا جائے گا وہ زندہ ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے شہروں سے بہت سارے لوگ پیسے وغیرہ بھیج دیتے ہیں گاؤں میں, علاقے میں جانور خریدنے کے لیے کہ بھائی میرے باپ دادا کے نام سے تم قربانی دے لینا اور باقی جو گوشت وغیرہ اپنے درمیان تقسیم کر لینا. اب اگر کوئی آدمی وہ جانور کا رقم آپس میں بانٹ لے یا کھا لے یا غریبوں اور مسکینوں میں بانٹ دے تو یہ صحیح نہیں ہوگا, اس سے قربانی ادا جو ہے باقی رہ جائے گی. اس لیے جن لوگوں کا مال جس کے ذمے آتا ہو اور جس کے لیے آتا ہو قربانی دینا ضروری ہے, اس مال کو دوسرے کام میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے. چاہے وہ بیماری ہو یا آزاری ہو یا شادی اور بیاہ ہو, دوسرے کام میں قربانی کے پیسے دینے سے قربانی جو واجب ہے وہ ساقط نہیں ہوتی ہے. اور دوسرے آدمی نے مال دیا ہے تو اس مال کا ثواب جو ہے قربانی سے بیچارے کو ہوگا, اس کا واجب رہ جائے گا, لہٰذا گناہگار ہوں گے. میرے دوستوں اور بزرگوں, قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما انا اعطیناک الکوثر, کہ اے نبی ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا, فصلی تو آپ نماز پڑھیے, فصلی لربک اپنے رب کے نام سے نماز پڑھیے, ونحر اور قربانی دیجیے, ان شانیک هو الابتر بے شک آپ کا دشمن ذلیل و خوار اور بدتر ہو جائے گا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دے دی, سبق دیا, اور آپ نے امت کے نام سے بھی قربانی دی ہے, لہٰذا امت کو بھی چاہیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی دیں. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا. آج شہروں میں اس کا اہتمام ہوتا ہے, بہت قیمتی لوگ بکرا لیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی دیتے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں, آپ قربانی کریں, شوق سے کریں, خود کھائیں, اپنے دوست و احباب کو کھلائیں اور غریبوں میں بانٹیں. ایک بات ذہن نشی کر لینی ضروری ہے, کہ وہ 3 حصے جو لگائے جاتے ہیں قربانی کے گوشت کے, یہ نہ واجب ہے نہ فرض ہے, یہ نہ واجب ہے نہ فرض ہے. بلکہ اگر معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ قربانی دے رہے ہیں, اگر کوئی آدمی پورا کا پورا گوشت اپنے گھر والوں پر استعمال کر لے, اس سے کوئی گناہ نہیں ہوگا. یہ تو انسانی اخوت اور مروت اور محبت کی تعلیم ہے کہ وہ غریب اور مسکین جنہوں نے قربانی نہیں دیا, ان کے بال بچے تمہارے بال بچوں کے مانند ہیں, اپنی عید میں ان کو شامل کرو, اپنی خوشی میں ان کو خوشی دو. یہ تو اسلام کی ایک تعلیم ہے کہ ان کے گھر میں بھی ان کے بچوں کے درمیان بھی خوشی